السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں، گھریلو زندگی کے بارے میں، معاشرت کے حوالے سے، زنا کی روک تھام کے حوالے سے، حیا کی حفاظت کے اعتبار سے بہت اہم ہدایات ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کا حکم آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر بلکہ پاکیزہ ترین ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہاں سے شیطان آغاز کرتا ہے اور شرمگاہ تک معاملہ جاتا ہے، جو کہ بالآخر اگر برائی میں استعمال ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا۔ اس شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک تو نکاح کا پاکیزہ بندھن بھی عطا کیا گیا، اور اس برائی سے روکنے کے لیے آغاز کیونکہ یہاں سے ہوتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ازکیٰ ہے، تمہاری پاکیزہ ترین ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ وہاں سے نگاہ کو روکے جہاں نہیں جانی چاہیے تو اللہ بندے کو ایمان کی حلاوت، سویٹنس عطا فرمائے گا۔ اہل علم نے بیان فرمایا یہ بد نگاہی، بری نگاہ، یہ شہوت کے ساتھ نگاہ اٹھانا نامحرم کی طرف، یہ بندے سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے نگاہوں کی حفاظت کے اعتبار سے۔ گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، آپ میں ہر وقت نگاہ جھکا کر تو نہیں چلے گا، مگر یہ کہ برے ارادے کے ساتھ نامحرم کو دیکھنا اور پھر برائی کے اندر اپنے باطن کو آگے لگانا تو پھر بالآخر یہ برے عمل تک یہ چیز جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشکل محسوس ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو اس کام میں انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس بارے میں واقعتاً فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مردوں کے لیے ہوا، اب عورتوں کے لیے بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو ذکر پھر عورتوں کو۔ حیا پر جب بھی بات ہوتی ہے تو عام طور پر عورتوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بھائی حیا کی حفاظت مرد کا بھی مسئلہ ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کا حکم پہلے مردوں کو دیا پھر عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ دونوں کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ البتہ یہ ذرا ایک حساس نکتہ ہے، مرد کا عورت کو برے ارادے سے دیکھنا یہ زیادہ خطرناک ہے اس کے مقابلے میں عورت کا مرد کو دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے کے پردے کا معاملہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، وہ پردہ چہرے کا نقاب وغیرہ وہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دونوں کو عطا کی گئی۔ مزید تفصیلات دیکھیے گا تفاسیر میں انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سورہ نور ہے 6 ہجری میں اس کا نزول، اس سے قبل مدنی سورہ احزاب آ چکی، وہ 5 ہجری میں ہے۔ وہاں جلباب کا ذکر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59، بڑی چادر۔ ایک خاتون گھر سے باہر نکلے تو زیادہ اہتمام کرنا ہوگا، چادر کہیں بڑی، کوٹ کہہ لیں، عبایا کہہ لیں، واٹ ایور اٹ میں بھی، زیادہ اہتمام ہوگا۔ گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کے سامنے کم اہتمام کا معاملہ ہوگا، محرم کے سامنے تو باہر کا معاملہ زیادہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ باہر ایک خاتون نکلی، اب اگر اس کا قد ہے تو قد تو نہیں چھپایا جا سکتا، آؤٹر گارمنٹ ہے، ہاں وہ اتنا اٹریکٹیو نہ ہو کہ پردے والی خاتون کو بھی لوگ بیچارے دیکھ رہے ہوں، استغفر اللہ، ایسا بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کا جو آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسی طرح ہوا چلی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر تھی یا کہیں کسی بس سے اتر رہی تھی یا گاڑی سے اتر رہی تھی، ہوا چلی کچھ اڑ گیا چہرے پر سے، یا ہوا چلی یا وہ اترنے میں پنڈلی کھل گئی، یہ وہ از خود والا معاملہ، اس پر کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک ہے گھر کے باہر کا پردہ، وہ سورہ احزاب میں تفصیل آئے گی، ایک ہے گھر کے اندر کا پردہ، اب وہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ خمر جو ہے وہ خمار سے، خمار چادر کو کہتے ہیں، چادر بمعنی جس کو ہمارے یہاں دوپٹہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ دوپٹہ نہیں جو پہلے لٹکا رہا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ نہیں جو بالکل باریک سا ہوتا ہے، مناسب دوپٹہ بڑا جس کو آپ کہیں کہ وہ سی تھرو والا معاملہ نہ ہو، وہ کفایت کرے گا گھر میں۔ ایک بیٹی اپنے والد کے سامنے ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے ہے، ایک بھانجی اپنے ماموں کے سامنے محرم ہے نا، تو تب بھی ایک لحاظ ہوگا،
ایک شرافت کا تقاضا ہے، ایک حیا کا تقاضا ہے، تو کیا ہے؟ خمار چادر سے کام چل جائے گا، سر پر ڈال لی، سینے پر جس کو اردو میں کہتے تھے پہلے بکل مارنا، وہ اپنے چہروں پر اپنے گریبانوں پر اوڑھنی ڈالے رکھیں، کفایت کر جائے گا، معمول کا لباس ہے، جسم چھپا ہوا ہے، اور ایک چادر کفایت کر جائے گی، بڑا دوپٹہ کفایت کر جائے گا، یہ گھر کے اندر بات ہو رہی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب زینت میں جو زینت ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، آگے لسٹ آ رہی محرم افراد کی، تو اس لسٹ کا ایک مقصد ہے نا، ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو باقیوں کے سامنے سمپل سی بات ہے نہیں ہو سکتی۔ سب کے سامنے برابر ہوگا تو لسٹ اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی قرآن پاک میں، بہت اہم نقطہ، تو ایک لسٹ آ رہی ہے زینت۔ اچھا البتہ زینت کا اظہار ایک شے ہے، حیا کا معاملہ دوسری شے ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے با حیا انداز سے موجود، بیٹی باپ کے سامنے با حیا انداز سے موجود ہو، زینت کے لیے چہرہ کھلا ہے، ہاتھ پیر کھلے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر حیا برقرار رہے، یہ بہت اہم نقطہ۔ اب ایک لسٹ ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں پر، او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن، یا اپنے والد یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں، کسی اور خاتون سے شوہر کے بچے ہیں وہ اپنے شوہر کے بیٹوں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی مسلمان عورتیں، اپنی عورتیں مراد اپنی قریبی مسلمان عورتیں، ہر ایک کے سامنے بھی نہیں، غیروں کے سامنے بالکل نہیں، یہ بھی بہت اہم نقطہ۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزوں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے بالکل غرض نہ رکھنے والوں، انتہائی بڑھاپا، خیال رہے بڑھاپے میں بھی بعض حضرات بڑے جوان ہوتے ہیں، لیکن ایسے جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے کوئی غرض نہ رکھتے ہوں، اظہار ہو سکتا ہے زینت کا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملات پر، مراد چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک لسٹ جو اللہ نے دی، البتہ یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے جب ہم سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ کا بیان تھا، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ لسٹ وہاں پر تھی، تو اس سے ہم سمجھیں گے۔ اب چچا بھی آ جائے گا، ماموں بھی آ جائے گا، تو یہ وہ لسٹ ہے جو سورہ نساء کی آیت 23 کو ملا کر مکمل ہوگی۔ ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، زیور وغیرہ کا اظہار وغیرہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو وہ اپنی زینت کو چھپائے ہوئی ہیں وہ پہچان لی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ زینت کا اظہار یہاں تو ہو سکتا ہے نا، ابھی باہر خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اگر پیر میں کوئی زیور وغیرہ پہن رکھا ہے تو اپنا پاؤں ایسے نہ مارے کہ جو زینت پوشیدہ ہے، پازیب وغیرہ، وہ پہچان لی جائے۔ آپ اندازہ کریں، پوشیدہ بات کے اظہار سے بھی قرآن روک رہا ہے زینت کا، تو عام طور پر چہرہ سب سے زیادہ زینت کے اظہار کا باعث ہوتا ہے، تو وہ نامحرم کے سامنے اس کو بھی چھپانا چاہیے۔ امت کے اکثر علماء کی یہ رائے ہے، ہم بات دوسری بھی رکھ دیں گے کہ بات کی اس کے علاوہ بھی رائے ہے، مگر یہ کہ اتنی پوشیدہ زینت کے پوشیدہ رکھنے کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے تو بھائی چہرہ تو سب سے زیادہ زینت کے اظہار کا باعث ہوا کرتا ہے، تو نامحرم کے سامنے کوشش کرے خاتون اس کو بھی پوشیدہ رکھے۔ اما عائشہ کا لباس تو ایسا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کا لباس تو ایسا تھا رضی اللہ تعالی عنہما، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ ہے سطر کا معاملہ۔ سطر کا معاملہ ہوتا ہے گھر کے پردے کے متعلق، یعنی سطر کے احکامات نماز کے لباس سے متعلق بھی ہیں، اور خاتون کا وہ پردہ جو گھر کے اندر ہے یہ اس کا ذکر آ گیا۔ گھر کے باہر نکلے خاتون تو بھائی لسٹ ہے، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہوگا تو باقیوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر اتنا اہتمام کرنے تو باہر زیادہ کرنا ہوگا، وہ زیادہ کا ذکر سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم کر لیں گے، آیت نمبر 53 میں بھی اور آیت نمبر 59 میں بھی۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، بہت سی جگہ یہ باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی۔ ہمارے معاشرے میں ینگسٹرز کی بات کرو، دل سے بات عرض کرتا ہوں، ان میں بغاوت نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے سامنے رول ماڈل رکھیں بی بی فاطمہ الزہرا کا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، انہیں سمجھ آئے گی۔ میں اس معاشرے کی لڑکیوں کی اس امت کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھ آئے گی بات ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کمی ہے، ہم مانتے ہیں دجالی فتنہ ہے،
دجالی تہذیب کے اثرات ہیں، شیطانی کاموں کا غلغلہ ہے، اور پورا میڈیا لگا ہوا برائی کی عام طور پر دعوت دینے کے لیے۔ 1-2% کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم بھی میڈیا پر ہیں، 1-2% کے علاوہ بات کر رہے ہیں۔ اس سارے تناظر میں ہم اپنے معاشرے کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو ریکویسٹ کریں گے خدا را ان باتوں کی طرف آئیں۔ کوئی کمی ہے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کی ذات بہت کریم ہے۔ اور میں یہاں حوالہ دوں گا، ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر کتنی مسلمان ایکٹریسز ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے، انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا اور انہیں باقاعدہ پورا حجاب اختیار کیا۔ پاکستان کے اندر ہماری ایسی بہنیں، اس امت کی بیٹیاں ہیں جن کے اخبارات کے اندر بھی پورے جو ہے وہ آرٹیکلز ان کے بارے میں آ چکے، اس لیے ہمارے علم میں ہے کہ جنہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا اور آج وہ پورے حجاب کے اندر ہیں۔ فرانس کے اندر جہاں نقاب پر پابندی لگی، فرانس کے اندر جہاں حجاب پر پابندی لگی، وہاں مسلمان بیٹیوں نے سبحان اللہ میڈیکل ماسک لگا لیا، کہا روک سکتے ہو تو روک لو، اس کو تو نہیں روکو گے، کرنا چاہے تو وہاں فرانس میں جہاں پہ پابندی لگی ادھر مسلمان بیٹیوں نے پردہ کر کے دکھا دیا، تو باقی کسی مسلم معاشرے میں ہماری بہنوں کے لیے کیا مشکل بات ہوگی؟ مردوں کی ذمہ داری خود بھی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ان احکامات کی تعلیم گھر کو دیں، اور ہماری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس امت کی بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شیطانی حملوں کا شکار نہ ہو، وہ رحمان کی دعوت کو لبیک کہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ کچھ اور معاشرتی ہدایات، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم نکاح کرو اپنوں میں سے بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی نیک کنیزوں کا۔ بیواؤں کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے پروموٹ کیا ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ تو ایک تہذیب ہے ہندوانہ، اس سے متاثر ہو کر بیوہ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے غلط سلط تصورات قائم کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھیں، بہت کم کوئی خاتون بغیر نکاح کے رہتی تھی، اگر بیوہ ہو جاتی کو اس کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر نکاح بیوہ عورتوں سے کیے، اور اس کا جو ثواب بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو کسی بیوہ کی کفالت میں لگ جاتا ہے، کسی یتیم کی کفالت میں لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ اور ایامہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے، یہ ان مردوں کے لیے بھی آتا ہے کہ جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے بھی نکاح کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور اپنے نیک غلام اور اپنی کنیزوں کا نکاح کر دو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس قرآن پاک پر، اس دین حق پر غلاموں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، اپنے نیک غلاموں کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو۔ کس قدر پیارا دین ہے غلاموں کے بارے میں، اللہ اکبر۔ پرزنرز آف وار کو تو مارا جاتا ہے یا اسے مشقت کے کام کرائے جاتے ہیں، ادھر غلاموں کنیزوں کا نکاح کرنے کی ترغیب قرآن پاک دلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نکاح کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم نے مشکل اور بوجھ ہم نے بنایا، دین نے بڑا آسان رکھا۔ نکاح کا اعلان کرو، چھوالوں کی تقسیم کرو، ولیمے کی دعوت کرو، دیٹس اٹ۔ ایک کمرے پہ کفالت ہو جائے، گزارا ہو جائے گا، اپنا نہیں کرائے پہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے نا، ہم نے مصیبت بنایا نا نکاح کو، اور اللہ کے رسول فرماتے نکاح تو بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ آج تو ایک ہی نکاح نہیں ہوتا، وہ دیکھ پا رہے لوگوں کے زندگیاں نکل رہی، ایک ہی نکاح نہیں ہو رہا، اتنے بھاری بھرکم اخراجات ہم نے کر ڈالے۔ سنت بتاتی کہ نکاح تمہیں غنی کر دے گا، اور ہم ایک نکاح نہیں کر پا رہے فضولیات کے بوجھوں کی وجہ سے، ہندوانہ رسومات کی وجہ سے، فضول خرچوں کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ مشہور واقعات ہیں، ایک صاحب نے شکایت عرض کی، اللہ کے رسول بڑا غربت کا معاملہ، نکاح کرو، کیا غربت ختم نہیں، دوسرا تیسرا، اب جا کے غربت خوب ختم ہو گئی 3 نکاحوں کے بعد، سبحان اللہ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ جینون معاملہ ہے، ایک بندہ کسی کو اپنی بیوی بنا رہا ہے تو کفالت تو کرے گا نا، نان نفقہ بنیادی تو اس کو دے گا، کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں، کچھ تو اس کو دینا پڑے گا نا، ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی۔ یہ بھی اگر نہیں ہے تو ابھی بچے، اس کے لیے احادیث میں روزے کی ترغیب دلائی گئی۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر نکاح کو ڈیلے کرنا اس لیے کہ جناب اتنا بڑا محل ہونا چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، یہ فضول ہم نے اخراجات ایڈ کیے ہیں، اس کی بات نہیں۔ جینولی اگر کسی کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے تو بچے، اور بچنے کے لیے ایک ترغیب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی بھی دلائی ہے۔ فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور ان میں کہ جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کرنا چاہتے ہوں۔ مکاتبت کیا ہے؟ غلام کہیں سے پیسے ارینج کر کے اپنے مالک کو دے تو اس کی جان چھوٹے۔
فَقَاتِبُوهُمْ تو ان سے مکاتبت کر لو، آزادی کی تحریر، اور ان کو آزاد کر دو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اگر تم ان میں بہتری پاؤ، کہ مراد ہے کہ آزادی پا کر اچھی زندگی گزاریں گے، وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ پھر غلاموں کے حقوق، غلام کی آزاد کرانے کے لیے تم مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، ایون اس پر تو زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافقین معاذ اللہ کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان بیچاریوں کو مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تم دنیا کا مال تلاش کرنا چاہتے ہو اور حاصل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر واقعی ان بیچاریوں کو مجبور کر کے یہ برا کام کروایا گیا تو ان پر تو کوئی الزام نہیں، مگر کسی نے بدکاری کی تو اس کو سزا دی جائے گی شرعی، اور مالک نے مجبور کیا تو تعزیر کے طور پر کچھ نہ کچھ سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ مسائل فقہاء نے بیان فرمائے، بشرطے کہ مجبوراً ان سے یہ کام کروایا گیا ہو، یہ بیچاری مجبور ہو گئی ہوں۔ وہ تو تھے جسم فروشی اور اس طرح کے معاملات کرواتے تھے مجبور کر کے مال کمانے کے لیے۔ آج عورت کو کس طرح دنیا پریزنٹ کرتی ہے مال کمانے کے لیے، ذلیل کر کے پریزنٹ کرتی ہے، نمایاں کر کے پریزنٹ کرتی ہے، تو کیا اللہ چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کو جو اس عورت کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو آگے رکھ کر پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ، اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں واضح احکام، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان احکام میں اور پچھلوں کے واقعات میں اللہ نصیحت کا سامان عطا فرما رہا ہے۔ اگلا رکوع، اس میں 3 پیرابلز، 3 تمثیلات، اور تمثیلات اللہ ہمیں کچھ حقائق سمجھانے کے لیے عطا کرتا ہے۔ اور اب جو آیت ہے، آیت نمبر 35، یہ قرآن پاک کی بہت ہی گہری تمثیل ہے۔ کچھ مرتبہ بیان کرنے والے کو بھی کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بھی تھوڑی بات مشکل آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے مفسرین پر، ہمارے اساتذہ پر رحمت نازل فرمائے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔ انشاءاللہ کلیئرٹی ہوگی، پھر تفاسیر کا بھی مطالعہ کیجیے گا۔ لیکن 3 تمثیلات، پہلے سچے پکے مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی تمثیل اور پیربل کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تھوڑی مشکل بات، اللہ سے دعا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ دورہ ترجمہ قرآن میں تھوڑی سی تفصیل کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل النور ہی کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال، مراد بندہ مومن کے دل میں ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہو، الماری سارٹ آف، اس میں ایک چراغ ہو۔ اچھا، یہاں اللہ کی مثال نہیں، سورہ شورى آیت 11، اللہ کی مثال ممکن نہیں ہے، اللہ کے نور کی مثال۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نور ایمان مراد ہے۔ تو اللہ کے نور، اللہ پر ایمان، جو نور بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے، اس کی پیرابل کیا ہے؟ جیسے کہ ایک طاق ہو، الماری کہیں، اس میں ایک چراغ ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو۔ تو ایک الماری ہے، اس میں ایک شیشے کا جار ہے، اس میں ایک چراغ ہے۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون سے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ مشرقی طور پر جھکا ہوا ہے، نہ مغربی طور پر، نہ شرقی ہے نہ غربی۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ بڑی نورانی باتیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اب آئیے دوبارہ سمجھیں۔ ایک طاق ہے شیشے کی، آپ ایک بورے الماری سمجھ لیں، اس کے اندر ایک شیشے کا جار اور اس کے اندر ایک چراغ ہے۔ چراغ کو جلانے کے لیے کیا چاہیے؟ تیل چاہیے، اور وہ تیل کون سا ہے بھلا؟ زیتون کا، اور نہ وہ شرقی ہے نہ غربی۔ مراد کیا ہے؟ اس میں
ایسا درخت کہ جو باغ کے بالکل وسط میں ہو تو پورے دن سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ اس کو ملے گی، بہترین پیداوار دے گا، اور اس کو تیل کو روشن کرنے کے لیے آگ دکھانے کی ضرورت ہے، تیل کو روشن کرنے کے لیے، چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل تو مگر آگ دکھانے کی ضرورت ہے۔ 5 باتیں ہو گئیں، ایک الماری ہے، اس کے اندر ایک شیشے کا جار ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اور چراغ کے لیے تیل ہے، اور تیل کو جلانے کے لیے آگ چاہیے ہے۔ اب آئیے اس کو اپلائی کریں بندہ مومن پر۔ بندہ مومن کا سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں ہوتا ہے اللہ پر ایمان، نور ایمان، حقیقی ایمان۔ اچھا، اس نور کے لیے فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، اس کو نور فطرت کہہ لیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا تعارف موجود ہے، نور فطرت، اور اس نور فطرت کو روشن کرنے کے لیے باہر سے آگ یعنی ایک اور نور چاہیے، وہ ہے وحی۔ وحی آئے، بندے کی فطرت سلامت ہو، نور کے ساتھ مل جائے تو بندہ مومن کے دل میں نور ایمان میسر آ جائے گا۔ دوبارہ، سینے میں دل کے اندر نور ایمان، حقیقی ایمان، اور اس کو روشن کرنے کے لیے ایک فطرت میں نور ہے، اللہ کا تعارف، باہر سے وحی کا نور آئے گا، دونوں مل جائیں تو یہ چراغ روشن ہو جائے گا، بندہ مومن کو نور مل جائے گا، اور تعصب نہ ہونا، شرقی نہ غربی، وہ تکبر، تعصب، حسد، یاد آیا ابو جہل، علماء یہود، تعصب نہ ہو تو بندے کو ایگزیکٹلی صحیح رہنمائی ملے گی، اور نور علی نور، نور پر نور مل جائے گا، سچا پکا ایمان والا نور ایمان مل جائے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ایمان کی دولت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے مانگنی چاہیے۔ فطرت سلامت رکھیں، تعصبات میں نہ پڑیں، وہی آ چکی ہے، اس سے جڑتے چلے جائیں، نور علی نور، اللہ نور پر نور دیتا رہے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے، حقائق اتنے گہرے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مشاہدات اور آبزرویشن میں سے کچھ چیزیں سامنے رکھ کر ان گہرے حقائق کو سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ مزید تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بھی سنیے گا، بیان القرآن کے ٹائٹل سے مشہور ہیں، اور کیو ٹی وی پر ماضی میں کئی مرتبہ وہ نشر بھی ہو چکے ہیں، بہت عمدگی سے وہاں بھی آپ کو تفصیل ملے گی انشاءاللہ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام، اس کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں وہ بندے۔ گھروں سے مراد مساجد، ان کو بلند کرنے کا حکم۔ مینار کا تصور بھی یہی ہے کہ پورے آبادی میں اللہ کا گھر نمایاں ہو، وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر ہو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رجال، بندے۔ اب نور ایمان والے لوگ، جب ان کے دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں ثبوت کیا آئے گا؟ تو عمل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حقیقی ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا نظر آئے گا؟ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا رجال، وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ دل میں سچا پکا ایمان ہوگا، بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، خرید و فروخت بھی کرے گا، اللہ سے غافل نہیں ہوگا، نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوگا، اعمال کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، کل کی فکر کرے گا، ڈرتا رہے گا کل کے دن سے جب آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے گا اور اپنے فضل سے مزید دے گا۔ جزا تو ہے کہ یہ کیا تو یہ ملے گا، فضل اللہ کا خاص فضل اس میں سے عطا ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یہ پکا سچا نور ایمان اور اس کے نتیجے میں یہ صفات بندے مومن کی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نور کا مطالعہ رکھیں گے جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔